السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی اپڈیٹ اور بہت ہی اہم خبر آ رہی ہے بہار مدرسہ بورڈ میں بحالی کو لے کر۔ مدرسے میں سیٹوں کی سنکھیا کو لے کر چیئرمین صاحب نے بتا دیا کہ کتنے سیٹوں پر یہ بحالی ہوگی، اور یہ چیئرمین صاحب کا ایک بہت ہی زبردست انٹرویو ہے۔ انہوں نے اس کے اندر تمام تر جانکاری بتائی ہے کہ مدرسے کے اندر جو بحالی کمیٹی کے دوارا ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اور مدرسے کے اندر جو بحالی ہوگی وہ کتنے سیٹوں پر ہوگی، اور بحالی کب تک ہوگی۔ یہ تمام تر جانکاری انہوں نے خود اس انٹرویو میں بتایا ہے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس انٹرویو کو آپ پورا سنیں۔ اس کے اندر ایک ایک بات، بہت ہی قیمتی بات انہوں نے بحالی کو لے کر بتائی ہے۔ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ بحالی کو لے کر چیئرمین صاحب کا جو یہ بیان ہے وہ کب تک، یہ بیان کو لے کر وہ بحالی کب تک مدرسے کے اندر شروع ہو جائے گی۔ پوری جانکاری آپ کو ہم اس ویڈیو کے اندر دیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں، تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہر چھوٹی بڑی خبر آپ کو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے اوپر میں دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ چیئرمین صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیں، آپ اس کے اندر پوری جانکاری، پوری بات ان کی سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس ویڈیو پر ڈسکس کریں گے۔ میں نے اپنے قلم سے ان لوگوں کو نوکری دیا، جو ٹیچرز، جو اساتذہ کی کمی ہے جس مدرسہ میں، اس کا پورا ڈاٹا کلیکٹ کرا کے وبھاگ کو، شکشا وبھاگ کو بھیج دیا ہے۔ لگ بھگ 5500 مدرسہ کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے مدرسہ میں، جتنے پورے بہار میں مور اور لیس جتنے 4000 کے قریب مدرسہ ہے، جس میں 609 1646 205 کا ہم لوگوں نے پورے بہار کے مدارس کی ریکوائرمنٹ، کس شعبے میں، کس سبجیکٹ میں کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے، اس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ اور ہمارے جو اے سی ایس ہیں کے پاٹک جی، ان کو میں نے پورا رپورٹ بتایا ہے، اور بہت جلدی مدارس میں سائنس کے ٹیچر، کامرس کے ٹیچر، میتھ کے ٹیچر، ان سب لوگوں کا ڈاٹا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کی نیوکتی ڈائریکٹ وبھاگ سے کر دی جائے گی، اور پورٹل پہ بات چیت چل رہی ہے۔ اور مینیجنگ کمیٹی کی بات جہاں تک آپ نے کیا، اس کمیٹی میں آپ یہ جان لیجئے کہ جب سے میں آیا ہوں، میں ڈے 1 سے بول رہا ہوں کہ کاغذ پہ مدرسہ میں چلنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں اپنے آنے والی نسلوں کو برباد دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ آج میں ہوں، کل نہیں رہوں گا، لیکن اگر میں کاغذ پہ مدرسے کو چلتے رہنے دوں گا تو ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی سمجھوتا کرنے نہیں جا رہا ہوں، ایک بات جان لیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مینیجنگ کمیٹی میں پریوار واد کا میٹر ہے، فیملی کا، کہ بھائی ان کے فیملی کے لوگ ہی رہیں گے، اس بیریئر کو بھی میں توڑ رہا ہوں۔ اس سے بچے ہمیں مدرسہ میں پڑھیں، ہمارے مدرسہ کے بچے اپنے سینے میں قرآن بھی رکھیں، اور دنیا کی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی لیں، جس سے کہ ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS مدرسے کے بچے کیا نہیں کر سکتے۔ جہاں دوستو، آپ نے جناب چیئرمین سلیم پرویز صاحب کا پورا انٹرویو دیکھا، اور اس کا ایک بڑا انٹرویو ہے، لیکن میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر ان باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو خاص باتیں ہیں، جو ہمارے جو دماغوں کے اندر گھومتا ہے کہ مدرسے کے اندر بحالی کیوں نہیں ہو رہی ہے، مدرسے کے اندر جو بحالی ہوتی ہے وہ کمیٹی کے دوارا کیوں ہوتی ہے، اور مدرسے کے اندر جو ابھی جو مدرسے جو کاغذ پر چل رہے ہیں، انہوں نے تمام تر باتیں اپنی کھل کر رکھی۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو چیئرمین صاحب سے انٹرویو کے اندر پوچھا گیا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ BPSC وغیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ٹیٹ پاس وغیرہ جو اس طرح بحالی ہوتی ہے، تو سرکار ایک ایگزام کروائے اور اس کے بعد مدرسے کے اندر بحالی کروائے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کے اندر جو بحالی ہوتی ہے تو وہ بحالی اس طریقے پر ہوتی ہے کہ جو زمین دیتا ہے اس کے اندر، جو بلڈنگ کو بناتا ہے، جو تمام تر چیزیں مدرسے کا جو کمیٹی ہوتی ہے وہی ان تمام چیزوں کو مہیا کراتی ہے۔ اسی لیے جو بحالی ہوتی ہے وہ کمیٹی کے دوارا ہی ہوتی ہے،
اور کمیٹی جس کو अधिकृत करती है बहाली को लेकर, फिर उसके बाद विभाग की तरफ से उसके ऊपर स्वीकृति दी जाती है। अब देखिए इन्होंने कहा कि बहाली को लेकर हमने पूरे बिहार से हमने मदरसे का डाटा मंगवाया है। करीब 4000 जो सरकारी मदरसे हैं, हमने उसके अंदर पूरा डाटा मंगवाया कि मदरसे के अंदर जो बहाली होगी, आप जानते हैं कि इस मरतबा मौलवी में साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, इस्लामियात का, सबका अलग अलग इस मरतबा एग्ज़ाम का वो आया है, पैटर्न आया है। इससे पहले कभी मतलब साइंस का अलग नहीं हुआ था, कॉमर्स का अलग नहीं हुआ था, इस्लामियात का अलग नहीं हुआ था। तो इस मरतबा पहली मरतबा जनाब चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब ने कहा कि इस मरतबा पहली मरतबा हमने इन तमाम को अलग अलग किया है, तो हम इसके लिए टीचर भी आपको मदरसे के अंदर उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने कहा कि पूरे बिहार के अंदर अभी जो मदरसे के टीचर्स की ज़रूरत है करीब 5500 यानी 5500 टीचरों की बहाली होगी। अब बहाली कैसे होगी? इन्होंने कहा कि अभी हम बहाली को लेकर अभी हमने के पाठक, जो आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, हमने उनको इससे पहले तमाम मदरसे के अंदर जो बहाली होगी उसको लेकर, बहाली को लेकर तमाम तर जानकारी हमने उससे अवगत करा दी है कि मदरसे के अंदर इतने टीचरों की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हमारी बातों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर बहाली होगी। अब बहाली कैसी होगी? इन्होंने बहाली कैसी होगी उसके ऊपर भी इन्होंने खुलकर बात कही। इन्होंने कहा कि एक पोर्टल बनाया जाएगा और पोर्टल के अंदर तमाम लोग उसके अंदर फॉर्म भरेंगे जो भी अधिकृत होगा, और उसके बाद उस पोर्टल के ज़रिए इसके अंदर बहाली होगी, जो फिर विभाग की तरफ से उसकी स्वीकृति दी जाएगी। तो देखिए बहाली को लेकर पोर्टल के ऊपर काम चल रहा है। इन्होंने कहा कि पोर्टल कब तक बन जाएगा, बहाली कब तक होगी? इन्होंने कहा कि मैं जब से चेयरमैन बना हूँ तब से मैं इसको लेकर काम कर रहा हूँ और मैंने अनुकंपा पर अपने कलम से बहाली दी है। इन्होंने शुरू में ही कहा कि हमने अपने कलम से, जैसे ही मुझे चेयरमैन बनाया गया कुछ दिन के बाद हमने अपने कलम से अनुकंपा पर बहाली दी है और मदरसे के अंदर बहाली को लेकर एक पोर्टल बनाया जा रहा है और मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूं कि पोर्टल जल्द से जल्द बने। और उसके बाद फिर जो भी अधिसूचना है वो पोर्टल बनने के बाद जारी कर दी जाएगी। पोर्टल पर जब वो तमाम तरफ फॉर्म जो फिलअप होंगे उसके बाद फिर उन तमाम चीज़ों को पुर किया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है कि उन्होंने कहा कि जो कागज़ पर जो मदरसे चल रहे हैं, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागज़ पर है, ज़मीन पर मदरसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1 डे से इसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि कागज़ के ऊपर जो है वो मदरसा मैं चलने नहीं दूंगा। कागज़ के ऊपर जो मदरसे हैं उसको मैं 1 डे से मैं ये कह रहा हूँ कि उसको चलने नहीं दूंगा, और अगर कागज़ पर मदरसे होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले ही उन्होंने कहा था। अब देखिए मदरसे के अंदर जो भी अभी चीज़ें चल रही है, जो भी घटनाक्रम अभी के बहाली नहीं हो पाई है, बहाली को लेकर काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके ऊपर बहाली को लेकर इन्होंने साफ साफ कर दिया कि अभी पोर्टल तैयार हो रहा है। पोर्टल जैसे ही तैयार होगा उसके ऊपर तमाम तर चीज़ें उसमें उपलब्ध करा दी जाएगी कि बहाली को लेकर क्या रोड मैप होगा, और बहाली को लेकर जो भी कमेटी द्वारा जो भी चीज़ें आएगी उसके बाद उसको जाँच करके उसके ऊपर दे दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंदर परिवारवाद को लेकर भी इन्होंने एक बड़ी बात कही कि परिवारवाद में कि आप जानते हैं कि जो उसके अंदर इंतज़ामिया कमेटी होती है, जो कमेटी होती है वो चाहते हैं कि हम अपने घर वालों को और हम अपने इन लोगों को इसके अंदर बहाल करें। वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप कुर्बानी दें, आप इसके अंदर बहाल ऐसे लोगों को करें जो मेरिट पर आए। ये चेयरमैन साहब ने उन कमेटी से गुजारिश की है कि आप उन लोगों को बहाल करें जो मेरिट पर आए, जो मदरसे के अंदर पढ़ने वाला बच्चा हो, जो मेरिट पर, जो काबिलियत पर आए, उन लोगों को आप बहाल करें। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए जो कमेटी होती है वो तमाम तर चीज़ों का बंदोबस्त करती है, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें होती है, वो ज़मीन देती है, उसके ऊपर उसका पूरा बिल्डिंग बनाया जाता है। तो हमें एक चेयरमैन साहब से एक सवाल है, ये है कि अब देखिए जिन्होंने ज़मीन दी है, जिन्होंने बिल्डिंग बनवाई है, अब तो उसका तो हक है इसके अंदर, लेकिन अब ऐसे लोगों को जब बहाल किया जाएगा जिसे कुछ नहीं आता, जिसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, अगर कोई जाहिल आदमी अगर मदरसे का कोई उसके अंदर इंतज़ामिया कमेटी का आदमी मेंबर बन जाए और जिसको वो बहाल कर रहा है वो पढ़ा लिखा ना हो, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तब जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जो बच्चे पढ़ेंगे मदरसे के अंदर वो उसको कैसे पढ़ाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो भी कमेटी इसके अंदर बहाल कर रही है तो उनका इंटरव्यू भी, वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू इस तरीके से लिया जाए कि उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह
کمیٹی کے دوارا بحالی ہوگی تو کمیٹی کے دوارا ان لوگوں کو بحال کیا جائے کہ جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، جو بچوں کو پڑھا سکے، جو بچوں کی بھوش، جو بچوں کی اگلی زندگی ہے اس کو سنوار سکے۔ یہ تمام تر چیزیں چیئرمین صاحب نے خود کہا کہ بحالی کو لے کر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بحالی ہوگی، اور بحالی کو لے کر جلد ہی 55 سیٹوں پر پہلی مرتبہ چیئرمین صاحب نے اس طرح کا خلاصہ کیا ہے کہ 55 یعنی 5500 سیٹوں پر یہ بحالی ہوگی، اور پہلی مرتبہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ مدرسوں سے پوری لسٹ لی گئی ہے اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ تو دیکھیے اب اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ BPSC جیسے ایگزام کراتی ہے مدرسے کے اندر کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس طرح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے یہ صاف صاف کہا کہ جو انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے وہ زمین بھی دیتی ہے، وہ بھون کا بھی نرمان کراتی ہے، تو اس لیے اس کا حق بنتا ہے۔ تو اب دیکھیے چیئرمین صاحب نے کہہ کے تو اپنا یہ پلہ جھاڑ لیا کہ جو زمین دیتی ہے، جو بلڈنگ بناتی ہے وہ ہی اس کے اندر بحال کرے گا، لیکن وہ بچے جس کے اندر صلاحیت ہے، جس وہ پڑھا سکتا ہے، جس کے اندر قابلیت ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو مدرسے کے اندر تو پھر وہی ہوگا کہ جو پہلے سے اس کے اندر جو ممبر ہے، جو صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، انہی کے بچے، انہی کے داماد، انہی کا بھائی بھتیجا واد کا جو ہے وہ تو پھر اور چلے گا۔ اس کے اندر تو پھر باہر کے لوگوں کو تو پھر جگہ ملنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو چیئرمین صاحب کو اس کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ دیکھیے اس کے اندر بحال اس طریقے کیا جائے جس طرح کی ایک ٹیسٹ لیا جائے، اس کے اندر بہت سارے بچے فارم بھریں تاکہ سب کے ٹیسٹ کا اس کے اندر پتہ چلے گا کہ کون بچے اس کے لیے ایلیجبل ہیں۔ تو یہ کافی اہم ہے، لیکن چیئرمین صاحب نے جو باتیں بتائی ہے، اب وہ چیئرمین صاحب ہے، انہوں نے یہ سب باتیں بتائی ہے، لیکن اب آپ لوگ کتنا سہمت ہیں ان کے باتوں سے، آپ خود ہمیں اس کمنٹ کے اندر آپ بتائیں گے کہ چیئرمین صاحب نے جو باتیں کہی ہے کہ وہ آپ جو کمیٹی کے دوارا جو ہوگا اسی حساب سے بحالی ہوگی، جو ادھکرت کرے گی اسی کے حساب سے وبھاگ کی طرف سے جانچ ہوگی۔ تو یہ کچھ ایک اصل وشے ہے جو بہت زمانے سے چل رہا ہے۔ تو پھر بھائی بھتیجا واد کا جو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، پھر وہ ختم نہیں ہو پائے گا، پھر تو وہی ہوگا جو پہلے سے آشنکا ہے، وہی ہوگا جو پہلے سے ہوتا تھا۔ لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو آپ ایک اطمینان سے دیکھیں کہ مدرسے کے اندر بحالی کو لے کر صاف ستھری بحالی، اس کے اندر ایسے قابل لوگوں کی بحالی کی جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک مسلم قوم کی ایک رہنما ہے، آپ ایک مدرسہ کے چیئرمین پد کے اوپر ہیں، جو ایک ذمہ دار پد ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ وہ لوگ بچے جو کافی دنوں سے مدرسے کے اندر بحالی کا انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں کی کیسے بحالی ہوگی۔ اب 5500 سیٹوں پر بحالی ہوگی، اب دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے ان کے اپنے رشتہ دار کے بحال ہوں گے، کتنا باہر سے اپنے قابلیت پر بحال ہوں گے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ چیئرمین صاحب نے تمام تر باتیں کھل کر رکھی، آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا۔ آپ کی کیا رائے ہے بحالی کے اوپر، کس طریقے پر بحالی ہونی چاہیے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے کمنٹ کا ہمیں بہت انتظار رہتا ہے، اور آپ کے کمنٹ کا تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں، اور آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ پھر ہم اس کو لے کر آپ کی آواز کو اٹھا سکیں۔ یہ کچھ اہم جانکاری جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔